أشهد أن لا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اقام الصلاة اقام الدین ومن ترکها ہدم الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کل کا پہلا سبق نماز کورس کا، جس میں وضو کے فضائل اور وضو کے مسائل کا بیان کیا گیا تھا. آج کا دوسرا سبق، جس میں نماز کی اہمیت اور نماز کے فضائل کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. آج کی آیت کے اندر خطبے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا ترجمہ کہ بے شک نماز برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور اگر کسی کی نماز اس طرح کی ہو کہ وہ اس کو فواحشات سے، اس کو رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے نہ روکے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی نماز میں ضرور بضرور کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی خلل موجود ہے، کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے، جس کی بنیاد پر نماز اس کو ان کاموں سے نہیں روک رہی، جس کی وجہ سے نماز کی تاثیر ختم ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ ہم اپنی نمازوں پر کیا کریں؟ محنت کریں، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں. پھر جب یہ تمام کام ہم کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ نماز ہمیں بے حیائی سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روکے گی، اور برائی کے جتنے اعمال ہیں، منکرات ہیں، ان سے بھی روکے گی. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 زکوٰۃ. اور نمبر 5 حج بیت اللہ. اور بعض اکثر روایات میں چھٹا رکن جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ یہ 6 بنیادی ارکان ہیں جو دین اسلام کے ہیں. ان میں سے جو اہم ترین بنیادی چیز ہے وہ ہے نماز. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو ایک مسلمان کی طرف، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کی طرف جو حکم مخاطب ہوتا ہے وہ نماز کا ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے. اور نماز یہ تمام عبادات اور اطاعات میں سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے عرفہ عبادت ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرائض مسلمانوں پر عائد کیے ہیں، جتنے بھی فرائض مسلمانوں پر ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام فرائض کو زمین پر نازل فرمایا. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی مکہ میں ہیں تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یہ فرض لایا جا رہا ہے کہ جی یہ فرض ہے، امت یہ کام کرے، امت یہ کام کرے گی. کبھی مدینہ میں ہیں، کبھی کہیں سفر پر ہیں، کبھی سفر میں ہیں، کبھی حجر میں ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی نہ کوئی فرض اتارتے ہیں کہ اپنی امت کو کہیں کہ یہ کام کریں. مثلا زکوٰۃ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرش پر ہیں تو عرش سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ امت زکوٰۃ ادا کرے. اسی طرح روزہ ہے، اس کا حکم زمین پر آیا. حج ہے، اس کا حکم زمین پر آیا. جہاد ہے، اس کا حکم زمین پر آیا. لیکن واحد نماز ایک ایسا تحفہ ہے، نماز ایک ایسا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر فرش پر ہوتے ہوئے عرش سے حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ میرے محبوب کو فرش سے عرش پر بلایا معراج کے موقع پر، اور اپنے پیارے محبوب کو بطور تحفہ یہ نماز عطا فرمائی. اس کی اہمیت کا ادھر سے اندازہ لگائیں کہ اپنے پاس بلا کر جہاں پر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے سدرۃ المنتہا کی طرف میرے محبوب کو بلایا گیا، اور پھر یہ تحفہ ان کو دیا گیا کہ اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جائیں، تاکہ امت براہ راست اللہ سے گفتگو کر سکے، براہ راست اللہ رب العزت سے اپنا حکم اور اپنے کام کروا سکے. صحابہ اکرام پر جب یہ عمل اترا، نماز کے فرضیت کا ان کو بتایا گیا، تو صحابہ اکرام اتنے خوش ہوئے کہ اب تو ہمیں ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا. تو نماز کے فضائل اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ انسان اگر اس کو سننا شروع کرے تو ہمارا وقت کم پڑ جائے، لیکن جتنے زیادہ فضائل ہیں اتنے زیادہ پھر اس کے مسائل بھی ہیں.
جتنے زیادہ فضائل ہیں چھوڑنے پر اتنی زیادہ وعیدات بھی ہیں اور نقصان بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہے تھے اور موسم خزاں تھا، یعنی درخت سے، یہ وہ موسم ہے جس میں درختوں سے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہلکا سا درخت کو جھٹکا لگے، ہلکا سا درخت کو حرکت دی جائے، اس کے پتے بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو موسم خزاں میں ایک درخت کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور اس کو جب جھاڑا، اس کو حرکت دی تو اس سے پتے مزید گرنے لگے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو ذر، تم مجھ سے یہ پوچھو کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بتلا دیجیے کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب کوئی مومن بندہ یا مومنہ عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، یعنی جتنی کثرت سے یہ پتے ہلانے سے گر رہے ہیں، اس مرد اور عورت کے گناہ اس طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک جاری نہر ہو، یعنی صاف ستھری نہر جاری ہو، اور کوئی آدمی روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو تو کہ اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، ہرگز اس کے جسم پر کسی قسم کی میل نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کے میل کو، نفسانی میل کو، شیطانی کھیل کو، سب سے بڑھ کر بے حیائی کو کیا ہے انسان سے ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے دیگر اسلاف کی نماز کے اہتمام کے کثیر واقعات مورخین اور محدثین نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ حضرات خوشی میں ہوں، وہ حضرات غمی میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، صحت میں ہوں، مرض میں ہوں، تنگی میں ہوں، فراخی میں ہوں، غرض ہر حال میں جماعت کی نمازوں کا، اور اسی طرح خواتین اپنے گھروں میں نمازوں کو کیا کرتی تھی، اہتمام کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ عین جنگ کی حالت میں بھی جماعت کی نماز کی پابندی ان سے نہ چوکتی تھی۔ آج ہم دیکھیں کہ دین کے تمام احکامات ایک طرف، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ایک طرف ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں بھی نماز کی چھٹی نہیں، وہاں پر نماز کی ترتیب تو بدل دی جائے گی۔ حالت جنگ میں نماز کا الگ طریقہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر کسی دن بیان کیا جائے گا۔ تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں، اور اس کی اتنے فضائل، مختلف فضائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے چند فضائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں 2 تو فضائل بیان کر دیے، مزید چند فضائل، کیونکہ آج کا سبق ہی ہمارا نماز کی اہمیت اور فضائل۔ اہمیت میں یہ بات صرف ذہن میں رکھیں کہ اس کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ میرے محبوب کو فرش سے اٹھا کر اللہ نے عرش پر بلایا اور باقاعدہ ایک محفل سجائے گی تمام نبیوں کی، اور ان محفل سجانے کے بعد انفرادی طور پر میرے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور پھر وہاں بلا کر اتنا عظیم تحفہ عطا فرمایا، اس سے بڑی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ اور فضائل کے اندر 2 میں نے فضیلتیں آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله۔ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان مرد ایسا ہے، اس میں خاتون بھی آ جاتی ہے، زیادہ ذکر مردوں کا فرمایا کہ مرد ایسا ہے کہ فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو وہ نماز اس کے ما قبل کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی، جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ اسی طرح ہمیشہ رہتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان
چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، نماز کو اچھی طرح پڑھے، نماز کو تمام آداب اور ساتھ میں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، تو اب یہ نماز اس کے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے کیا بن جائے گی؟ کفارہ بن جائے گی، اور تمام صغیرہ گناہ اس نماز سے دھل جائیں گے۔ معلوم تو کبیرتن، جب تک کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ کبیرہ گناہ جیسے کہ کل بھی بتایا تھا کہ وضو سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں پر بھی چاہے وہ نماز ہے یا کسی بھی اور فرائض کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ جن کا حقوق ہیں ان کے حق جب تک ادا نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی نماز پڑھنے سے جتنے گناہوں کے معافی کا اعلان ہے وہ تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے الگ سے توبہ کرنا اور تمام اس سے سچے دل سے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا یہ لازمی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ فانظرنا یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی امن میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ فرمایا کہ پس اے انسان تو غور سے سوچ وچار کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے امان کے بابت کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ کی امان سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد اور ایمان میں آ جاتا ہے۔ اب ایسے شخص کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ایسے نمازی شخص کی غیبت کرنا، اس کا مال چھیننا، اس کو بے آبرو کرنا، بے عزت کرنا، تو ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص اللہ کے امان اور عہد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد اور امان میں جو خلل ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس شخص سے خود مواخذہ کریں گے، پھر اس شخص کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی جگہ پناہ لینے کی نہیں ہوگی۔ لہٰذا کوئی بھی نمازی شخص جو ہم دیکھیں تو اس کو تنگ کرنے سے، اس کو بے عزت کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تنگ کرنے والے کو کیا ہے؟ مواخذہ نہ کرے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں ہوتی، اسی طرح دین کی عمارت جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پلر کیا ہیں؟ وہ نماز ہے۔ دین کا ستون یہ نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز قائم نہیں کرتا تو اس کا دین میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جس طرح خطبے میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اقام الصلاۃ اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کیا، ومن ترکھا ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا آج ہم اپنے دیکھیں نماز میں کتنی سستی ہے، کتنی زیادہ سستی کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہے بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، نماز کا وقت ہے برتن دھو رہے ہیں تو برتن چھوڑنے کا دل نہیں ہے، کھانا پکا رہے تو کھانا چھوڑنے کا دل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت نماز کی بتلائی ہے۔ اور نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی آدمی اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا یہ فرق ہے۔ اس حدیث میں نماز کے چھوڑنے پر سخت وعید کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات، بعض محدثین اہل ظواہر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ حضرات فرماتے تھے جو شخص نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کر وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والا دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ جان بوجھ کر سستی سے نماز چھوڑے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا تو وہ توبہ کر لے کہ آئندہ میں نماز پڑھوں گا، یا وہ جیل ہی میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کیا ہے وہ آدمی مر جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ عمل جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا اور سرخرو ہوگا، اور اگر نماز خراب نکل آئی اور وہ نامکمل ہوئی تو ایسا شخص ناکام بھی ہوگا، نامراد بھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھیں اس بندے کے نامہ اعمال میں نوافل بھی ہیں، ان نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی پوری کی جائے۔
پھر اس کے سارے اعمال کا حساب کتاب اسی طریقے پر ہوگا۔ اب یہاں پر فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی اہمیت بتلا دی گئی کہ فرض نماز تو پڑھی ہی ہے، اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھے۔ آج ہمارے نزدیک نوافل کی کوئی اہمیت نہیں کہ جی فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے تو چلو پڑھنا لازمی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو سب سے پہلے نماز کا حساب۔ نماز میں کسی قسم کی کمی پیشی آ گیا، وہ کمی پیشی کیسے ہوتی ہے کہ انسان نے اچھے طریقے سے وضو تو کیا ہے، سردی میں اٹھا ہے، بستر چھوڑا ہے، اللہ کے لیے وضو کیا ہے اور اخلاص بھی ہے، لیکن نماز پڑھی ہے، نماز میں کمی کیا آ گئی، قرات ٹھیک نہیں کی، تجوید ٹھیک نہیں، جس کی وجہ سے قرآن نے جہاں پر اس کے لیے دعائیں کرنی تھی وہاں پر بد دعائیں کرتی گئی۔ جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر جاتی ہی نہیں، یعنی قبول ہی نہیں ہوتی، آسمان تک پہنچتی نہیں، اور بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز کالے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز اس کو بدعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تعالیٰ تجھے بھی برباد کرے۔ اب یہ کتنی بڑی وعید ہے، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا تحفہ، وہ تحفہ انسان پر لعنت کرتا ہوا جا رہا ہو۔ اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ شخص نے، عورت نے پوری محنت کی ہے، اخلاص کے ساتھ سارا کام کیا، لیکن لعنت کے مستحق ٹھہری، وہ مرد لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ وجہ کہ اس نے قرآن درست اس میں نہیں پڑھا، اس نے نماز کے الفاظ کو درست نہیں کیا، ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا، طا کی جگہ تا پڑھ دیا، اور مختلف یعنی جو قرات ہے اس کی اس نے لحن جلی والی غلطیاں کر لی، کہ جیسے قلب ہے، قاف کا مطلب موٹا قاف جو ہے 2 آنکھوں والا، 2 نقطے جس پر ہوتے ہیں، اس کا مطلب دل ہے، لیکن قلب کی جگہ قلب کہہ دیا، صرف تھوڑا سا مخرج کا فرق ہوا، وہ قلب جس کا مطلب دل تھا وہ قلب بن گیا جس کا مطلب کتا ہے۔ تو اتنا معنی زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ایسی نمازیں کیا ہیں، کل قیامت والے دن منہ پر مار دی جائیں گی، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا آج اپنی ہمیں نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، نماز کا ترجمہ یاد کیا جائے، نماز کے الفاظ کو درست کیا جائے، جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان صورتوں کو درست کیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔